میں نے آپ حضرات کو 5 بڑی علامات جادو کی بتائی اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ان 5 میں سے 3 علامات کسی بھی مریض میں آپ دیکھتے ہیں یا وہ بتاتا ہے، تشخیص کے سامنے آ جاتی ہیں، تو آپ کی تشخیص مکمل ہو جائے گی کہ یہ جادو کا، اسیب کا یا سحر کا مریض ہے۔ یعنی وہ بڑی علامات، ان بڑی علامات میں پہلی علامت میں نے بتائی تھی کہ جب جادو سے روح متاثر ہوگی، یعنی کوئی بندہ متاثر ہوتا ہے، اس پہ جادو کا وار ہوتا ہے، جو سب سے پہلے بڑی علامت ظاہر ہوگی وہ کیا ہے؟ اس کو ڈرونے خواب آئیں گے، اس کی تفصیل بھی میں نے بتائی تھی۔ دوسری علامت جو ظاہر ہوگی وہ کیا ہوگی کہ جو ہی وہ سوئے گا اس کی آنکھ لگے گی تو ایسے اسے جھٹکا لگے گا، 2 علامتیں ہوں گی۔ تیسری میں نے بتائی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی نیند ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ نیند ختم ہو جائے گی۔ چوتھی علامت میں نے بتائی تھی وہ سویا ہوگا، اس کی چھاتی کے اوپر دباؤ آئے گا، وہ اتنا بے بس ہو جائے گا، وہ ہلنا بھی اب چاہ رہا ہے تو ہل نہیں سکتا، اس کے جسم کو ایسے کر دیا جائے گا جیسے پیرالائزڈ ہوتا ہے، مفلوج کر دیا جائے گا۔ 4 ہو گئی۔ 5ویں اور آخری میں نے علامت جو بڑی تھی وہ بتائی تھی کہ اگر بچیاں ہیں تو ان کے ساتھ جنات ہم بستری کریں گے، اور بچے ہیں، لڑکے ہیں، تو ان کو احتلام کا مسئلہ ہو جائے گا۔ جب یہ علامات میں سے کچھ حصہ جو ہے یا اس بیان کا کچھ حصہ ابھی اپلوڈ ہوا ہے چینل پہ، تلاش چینل کے اوپر، اللہ والو میں مسند پہ بیٹھا ہوں، آپ خود جا کے بھی چینل کو دیکھ سکتے ہیں۔ کسی ویڈیو پہ لوگوں نے علاج اتنا نہیں پوچھا جتنا ابھی اس بیان کا جو میں نے پچھلے اتوار کو بیان کیا، اس کا کچھ حصہ بھی اپلوڈ ہوا ہے، بقیہ وہ پروسیس میں ہے۔ تو اس کے اوپر ہر خاتون کہہ رہی ہے یہ میرے ساتھ مسئلہ، اس میں ہاں اس کے اندر وہ اتنا صرف سیگمنٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے کہ شیاطین یا جنات عورتوں سے ہم بستری کیا کر سکتے ہیں، بس اتنی، پوری بات بھی ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی۔ تو اس ویڈیو کو جائیں، اس کے کومنٹس آپ پڑھیں، سینکڑوں لوگوں نے ہمارے سے علاج پوچھا ہے اور ہزاروں لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے علاج کیا ہے۔ ابھی اتنی سی بات ہم نے کی ہے، تو جو ہم نے مضمون علامات کا شروع کیا، جب انشاءاللہ 3-4 محافل میں یہ مکمل ہوگا تو تسلی مچ جائے گی گھر گھر میں۔ یہ جو بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو عامل فاضل، یہ سارے کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ جو کہتے ہیں جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے، جنات نہیں ہے، جنات نہیں ہے، یہ ہماری جہالت بول رہی ہے، جہالت بول رہی ہے۔ جس طرح ایک مریض کو اللہ بلو شوگر ہوتی ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز میلائٹس کا پیشنٹ وہ بن جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے، 2-2.5 سال تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جب بات بڑھ جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر سے پتہ چلتا ہے مجھے تو 2 سال پہلے سے شوگر تھا۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا، بلکہ ہمارے ساتھ پچھلے دنوں میں ہوا ہے کہ کسی کو خون دینے کے لیے گئے، آپ بلڈ ڈونر لے کر گئے، وہاں جب اسکریننگ ہوئی، کراس میچنگ ہونے لگی، پتہ چلا جی اس کو ہیپاٹائٹس ہے۔ اب جو دینے جا رہا ہے اس بیچارے کو علم نہیں تھا۔ تو کیا ہے، جو ماہر ہوگا اسے ہی معلوم ہوگا نا کہ یہ کیا ہے، عام بندے کو کیا معلوم ہے۔ تو لیکن ماہر بھی جو ہے آج کل انہوں نے بھی عوام کا بیڑا غرق کر دیا، تو عوام تو پھر ویسے ہی ہے، وہ کہتی ہے جو کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایسا ہی ہے۔ بھئی نزلے کو مانتے ہو، جنات کو نہیں مانتے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی قرآن پڑھا ہی نہیں۔ تو میں نے 5 علامات آپ کو بتائی، میں نے وہ دہرا بھی دی۔ آج کی نشست میں اگلی 5 علامات توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب جادو ہوگا تو اللہ بولو 6ٹھی سب سے بڑی علامت، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ جب مریض کی تشخیص کریں گے، آپ نے اس کی شاہراہ کو پکڑ لیا ہے۔ کس کو پکڑ لیا؟ شاہراہ، یعنی آپ کو کوئی شک ہی نہیں رہ جائے گا۔ 6ٹھی بڑی علامت کیا ہے کہ کوئی شخص صوم و صلات کا پابند ہے، ذکر اذکار کرنے والا، تسبیحات کرنے والا، اچھی زندگی گزارنے والا، دیندار بندہ ہے، اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ تو جادو کی اس کے اندر جو علامت آئے گی، یعنی 6ٹھی، وہ کیا آئے گی؟ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، نماز پڑھتا ہے اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ بچہ اگر قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، 8 10 15 سپارے کر بھی لیے ہوئے ہیں، اب وہ مدرسے نہیں جائے گا، کہے گا مجھے یاد نہیں ہوتا، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میرا سر پکڑ جاتا ہے، مجھے چکر آتے ہیں، مجھے رات کو ڈر آتا ہے، میرا بس دل اچاٹ ہو گیا، میں نے نہیں پڑھنا۔ تو جو دیندار طبقہ ہوگا، صوم و صلات کا پابند طبقہ ہوگا، اس کے اندر یہ والی علامت آئے گی کہ جو اعمال وہ پہلے کر رہے تھے ان اعمال میں اب دل نہیں لگے گا، سستی، کاہلی، جس طرح یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی وہ سو رہا ہے، کبھی وہ سو رہا ہے، تو یہ نحوست کی علامت ہوتی ہے، نحوست کی علامت ہوتی ہے۔ تو جتنی نحوست زیادہ ہوگی اتنی اس کو نیند زیادہ آئے گی، جمائیاں بڑی بڑی آئیں گی، اتنا بڑا منہ کھول کے وہ جمائیاں لے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کہیں اس کا جبڑے نہ توڑ بیٹھے، یہ جوائنٹ نہ توڑ بیٹھے، اتنی جمائیاں آئیں گی۔
پھر کیا ہوگا، اس کی یہ کمر درد کرے گی اور یہ والے پٹھے اس کے درد کریں گے، وہ کہے گا جی بس آج میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، آج میں نے تلاوت نہیں کری، کل کر لوں گا، کل آئے گا صبح کر لوں گا، صبح آئے گی شام کو کر لوں گا۔ تو یہ کس کے ساتھ علامت ہوگی؟ دیندار طبقے کے ساتھ۔ بے دین کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ دیندار شخص، صوم و صلات کا پابند شخص، وہ آپ حضرات کی طرح صاحب نسبت ہے اور کسی اللہ والے کے ساتھ، ڈنڈے والے پیر کے ساتھ اس دور میں جڑا ہوا ہے اور اس کے شیخ نے اسے کچھ نوازا ہوا ہے، نوازنے سے کیا مراد ہے کہ اس کے پاس اعمال والی زندگی ہے اور اعمال کے ساتھ اللہ نے کیفیات کو دیا ہوا ہے۔ اعمال کے ساتھ کیا ہے؟ کیفیات۔ یہاں پہ ایک نقطہ آگے میں وہ واضح کر دوں، اللہ بولو یہ جو ظاہری تبلیغ ہے، چاہے کوئی بھی مسلک کر رہا ہے، اعمال والی زندگی وہاں بھی آپ کو مل جائے گی، نماز وہاں مل جائے گی، آخری 10 صورتیں بھی آپ کو یاد کرا دیں گے، وضو کا طریقہ بھی سکھا دیں گے، بولنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیں گے، شلوار بھی اونچی کروا دیں گے، ٹوپی اماماشی بھی لگا دیں گے، اعمال والی زندگی مل جائے گی۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ قیامت تک بھی ان کے ساتھ رہو گے، خدا کی عزت کی قسم ہے کیفیات نصیب نہیں ہوں گی، کیفیات نصیب نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیفیات کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، تو جس کا قلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ساتھ نہیں جڑا، وہ اس قلب کی خیرات نہیں لے سکتا۔ ان کیفیات کے لیے ضروری ہے کہ قلب اطہر کے ساتھ تعلق ہو، اور قلب اطہر کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جڑا جائے جس کا حضور کے در کے ساتھ تعلق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک قلب اطہر کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جو وہ بندہ جو مرید بھی ہے اور اتنا اللہ نے اس کو نوازا ہے، اس کے شیخ نے اس کو نوازا ہے، حضور کی کرم نوازی اس کے اوپر ہے، اس کو اعمال والی زندگی بھی ملی ہے اور ساتھ کیفیات ملی ہیں، رونے والی آنکھ ملی ہے، رونے والا دل ملا ہے، وجد ملا ہے، یہ کیفیات ملی ہوئی ہیں۔ تو جب جادو ہوگا تو سب سے پہلے اس کی کیفیات سلب ہو جائے گی۔ جادو ہوگا، نظر بد لگے گی تو سب سے پہلے کیفیات جائیں گے۔ اس کی جو رونا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے رونا تھا، نماز پڑھتے ہوئے دقت آتی تھی، رونا تھا، یا اس کو اچھے مبشرات یعنی اچھے خواب آتے تھے، یا وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہوا تھا کہ اسے نظر آتا تھا، صاحب کشف ہو گیا ہوا تھا، یہ ساری کیفیات اس کی سلب ہو جائیں گی یا جادو کی وجہ سے آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گی۔ تو یہ چھٹی سب سے بڑی علامت ہے جب جادو ہوگا کس کے اوپر؟ دیندار طبقے کے اوپر۔ پھر دیندار میں ایک اور اعلیٰ کیٹاگری، اعلیٰ قسم میں نے بتائی ہے، جو وہ مسلمانوں کی جو اس دور میں صاحب نسبت ہے۔ صاحب نسبت تو بہت ہے آج بھی، لیکن صاحب نسبت سے میری مراد وہ ہے جس کو کسی نے نوازا ہے، جس کو کسی نے کچھ عطا کیا ہوگا۔ تو جب یہ جادو ہوگا، یہ ساری کیفیات، رونا دھونا، اچھے خواب، کشف، یہ سب کا سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا یا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہ جادو کا مریض بن جاتا ہے، علاج نہیں وقت پہ ہوتا، تو یہ سب کچھ سلب ہو جائے گا، پھر وہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے عام لوگ ہوتے ہیں۔ پھر بلکہ اللہ نہ کرے یہ بگڑ گیا، وہ پھر اتنا کہ بدتر ہو جائے گا کہ جس نسبت سے وہ فیض پا رہا تھا اسی نسبت کے اوپر وہ بھونکے گا، زبان چلائے گا۔ جس پیر خانے کے وہ ٹکڑے کھا کے پلتا رہا ہے، پھر اسی پیر خانے پہ وہ بھونکے گا۔ کیوں؟ میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، جو صحیح رستے پہ چلتے ہوئے بھٹک گئے ان کے لیے پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پیر خانے سے بھی گیا، نسبت کا فیضان سے بھی گیا، اب وہ مکمل شیاطین کی جکڑ میں آ گیا۔ تو یہ کون سی علامت ہے؟ آج کی نشست کی پہلی، اگر پچھلی 5 ملائیں تو چھٹی علامت بڑی، جس سے آپ جادو کی تشخیص کریں گے کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اس میں اب پہلے فرق تھا، یعنی میں نے اب جو چھٹی علامت ابھی بتائی ہے وہ محض کس کی ہے؟ دیندار طبقے کی۔ آگے میں بتاؤں گا جو عام عوام ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب جو میں 7ویں علامت بتا رہا ہوں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں ہم سارے شامل ہیں۔ 7ویں علامت سب سے بڑی جادو کی جو ظاہر ہوگی، آپ مریض سے پوچھیں گے آپ کو خواب آتے ہیں؟ وہ کہے گا جی ہاں جی خواب آتے ہیں۔ پھر آپ پوچھیں گے خواب کیسے آتے ہیں؟ وہ ٹھک آپ کو کیا کہے گا؟ پہلی علامت جو پچھلے اتوار کو میں نے بتائی، ڈرونے خواب آتے ہیں۔ پھر آپ نے اس میں کوریدنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کوریدنا ہے کہ آپ کو ڈرونے خواب جو آتے ہیں اس میں کیا آتا ہے، کیا نظر آتا ہے۔ پھر وہ بولے گا جی مجھے بھینسیں نظر آتی ہیں، سانپ نظر آتے ہیں، بچھو نظر آتے ہیں۔ اصل بات وہ گول کر دے گا شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، وہ میں بتاتا ہوں۔ اصل نہیں وہ آپ کو بتائے گا، وہ گول کر دے گا شرم کی وجہ سے۔ کیا گول کر دے گا؟ جب وہ بول لے
کہ جی ڈرونے خواب آتے ہیں، جی وہ بجلی گرج رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، کتے بھونک رہے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، کہیں ویران جگہ پہ ہوں، وغیرہ وغیرہ. پھر اب آپ کو کیونکہ علم ہوگا، پھر آپ اس کی رگ کو پکڑیں گے. آپ کہیں گے کبھی آپ نے خواب دیکھا ہو کہ آپ بیت الخلاء میں پخانہ کر رہے ہیں، بس جو آپ ٹو دیں گے اس کی ذرا جھجک ختم ہو جائے گی، پھر تڑ تڑ وہ بولے گا. جادو کی 7ویں سب سے بڑی علامت یہ ہے. جادو کا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تباہ کرنا، کسی کو ذلیل و خوار کرنا. اب یہاں توجہ رکھیے گا، جب جادو ہو گیا، جادو سرایت کر گیا، اب مریض بن کے شیاطین مسلط ہو گئے، اب تباہی کا رستہ کھل گیا، ذلت کا رستہ کھل گیا. اب خواب میں وہ مریض اپنے آپ کو کن حالتوں میں دیکھے گا؟ بیت الخلاء میں جا رہا ہے، پیٹ میں درد ہوا، بیت الخلاء کی حاجت ہوئی، یہ والی حالت ہو گئی. بیت الخلاء کا دروازہ کھول رہا ہے، بیت الخلاء میں اپنا ستر کھول کے بیٹھنے لگا ہے، کبھی بیت الخلاء میں پخانہ کر رہا ہے، کبھی اپنے ہی بیت الخلاء میں کیے ہوئے پخانے پہ ہاتھ مار رہا ہے. پھر کیا ہوگا کہ وہ پہلے یہ دیکھے گا اپنے بیت الخلاء میں، یعنی جو واش روم ٹوائلٹ وہ گھر میں استعمال کرتا ہے. پھر کیا ہوگا جب یہ بات بڑھ جائے گی، یعنی جادو بڑھ گیا، وہ خواب میں دیکھے گا کہ اپنے ٹی وی لانچ میں پخانہ کر رہا ہے. پیشاب کی بات نہیں کر رہا، پخانے کی بات کر رہا ہوں. یہاں یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا، ان کی دونوں کی تعبیر بالکل مختلف ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا بالکل الٹ ہوتی ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے پخانہ کر رہا تھا جس واش روم کو وہ استعمال کرتا ہے گھر میں، اسی کے اندر تھا. جب جادو اور بڑا، اب وہی پخانہ کہاں کر رہا ہے؟ گھر کے صحن کے اندر، گھر کے ٹی وی لانچ کے اندر، دروازے کے اندر. بات اور بڑی تو پھر وہ اپنے آپ کو پخانہ کرتا پائے گا، پخانے سے اٹھتا، پخانہ کرتے جاتے، یعنی جو پخانے کی حالتیں ہوتی ہیں یا مرحل ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کسی مرحلے میں اپنے آپ کو پائے گا روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر. اب یہاں سے توجہ رکھنی ہے آپ نے. اگر اس نے پخانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا اپنے ہی گھر کے واش روم میں، جو واش روم ٹوائلٹ کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ والو یہ وہ راز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. رات کو خواب دیکھے آپ، 4 بجے، 3 بجے، 5 بجے، 12 بجے خواب دیکھا، مغرب کی اذان نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی ذلت والی خبر اسے مل کے رہے گی کہ وہ بے عزت ہو کے رہے گا، بے عزت ہو کے رہے گا. اگر اس نے وہی پخانہ اپنے بیت الخلاء میں کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھا میں ٹی وی لانچ میں پخانہ کر رہا ہوں، یا گھر کا صحن ہے، کوئی ڈیرا ٹائپ ہے، جیسا پرانے گھر ہوتے ہیں ان میں صحن ہوتا ہے، اس میں جو ہے میں پخانہ کر رہا ہوں، تو ان کے گھر کے لیے ذلت کا پیغام کہیں نہ کہیں آ کرے گا. گھر میں کوئی لڑ پڑے گا، بےزتی ہوگی، گلی میں کوئی لڑائی ہو جائے گی، باہر سے کوئی پیغام ایسا آ جائے گا، یا تہمت لگے گی، یا کوئی ایسا مسئلہ پریشانی ہوگی کہ مغرب کی اذان یہ والا وقت نہیں ہوگا، گھر کے اندر ذلت کی خبر، پریشانی کی، بےزتی کی خبر آ کے رہے گی. 2 باتیں. اگر اس نے دیکھا اپنے آپ کو پخانہ کرتے ہوئے گھر سے باہر روڈ کے اوپر کسی اور جگہ پہ جو وہ پہچانتا یا نہیں پہچانتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسی ذلت والا نظام چلے گا کہ باہر بھی کتا اللہ کروا دے گا، یعنی رسوائی ہوگی. 3 باتیں ہوں گی. اب ان 3 باتوں کو دوبارہ پیچھے آپ آئے. اگر وہ پخانہ کرتے ہوئے واش روم میں، ٹوائلٹ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ہی واش روم گیا، اپنی ضرورت پوری کی اور میں واپس آ گیا، مجھے یہ کام کرتے کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو ذلت کا نظام ایسا چلے گا کہ اس ذلت کی خبر اسے ہوگی، کسی اور کو نہیں ہوگی. قاری صاحب یہ سودا کتابوں سے مل سکتا ہے؟ یہ جو سودا میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کتابوں سے مل سکتا ہے؟ اگر اس نے بیت الخلاء میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پخانہ کر رہا ہوں، رشا ہم جاتے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا نا معاذ اللہ، تو ایسے ہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اب ذلت تو آئے گی، بےزتی تو ہوگی، اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگی، لیکن کسی کو خبر نہیں ہوگی، وہ جو بھی نظام ہوگا اس کے ساتھ. اور اگر اس نے اپنے گھر میں پخانہ کرتے، اب وہ پخانہ کر کے اٹھ رہا ہے یا پخانہ کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے یا استنجا کر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک دم دروازہ کھلا یا کوئی روشن دان سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسی تیری برائی تیرے شریک، تیرے دشمن پکڑیں گے کہ جو وہ پھر ہوتا نا میں اڈی جاواں ہوا دے نال، وہ پھر سارے زمانے میں اس کو گھمائیں گے اور تجھے ذلیل و خوار کریں گے. اور میں نے ابھی کیا بات پہلے کہی ہے کہ مغرب کی اذان نہیں ہوگی تجھے خبر مل جائے گی. پھر یہ تجھے فقیر یاد آئے گا کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور اگر اسی طرح پخانہ کیا ٹی وی لاؤنج کے اندر، اپنے بڑے گھر کا جو کمرہ ہوتا ہے اس کے اندر جس میں سارے کمرے کھلتے ہیں، یا صحن کے اندر، ڈیرے کے اندر، تو شام نہیں ہوگی
کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی. پھر وہی بات وہاں پخانا کرتے اگر باہر کے کسی بندے نے دیکھ لیا تو کوئی ایسا باہر کا بندہ ہوگا جو سارے گھر پہ تہمتیں لگائے گا اور یا ذلت یا بے عزتی کا باعث بنے گا. اسی طرح روڈ کے اوپر پخانا کیا اور لیکن آپ نے کیا پخانا تو آپ نے دیکھا مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری ذلت جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی لیکن ابھی وہ تیرے اور رب کے درمیان ہی ہوگی، ابھی وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے روڈ پہ سرے عام بہانہ کیا جس طرح مجنون لوگ یا دیوانے لوگ یا پاگل لوگ کرتے ہیں، ایسے کیا لوگوں نے دیکھ لیا، 2 5 10 لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سمجھ لیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہی تیری ذلت کے نظام کو لے کے چلیں گے، تو تجھے رسوا کریں گے، ذلیل و خوار کریں گے، تیرے خاندان کو ذلیل و خوار کریں گے. تو کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 7ویں علامت جادو کی جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے کہ بار بار حالت پخانہ کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا، پخانہ کرنے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، ان مختلف مراحل کو جو ہے وہ دیکھنا. تو یہ شدید ترین جادو کی 7ویں علامت ہے. جہاں میں نے بات آپ کو ٹوکا تھا کہ پیشاب کو ساتھ نہیں ملانا، وہ ایک الگ ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں واش روم میں گیا ہوں اور میں پیشاب کر رہا ہوں اور میرا پیشاب نکلے جا رہا، یعنی پیشاب ہوتا ہے نا کہ انسان نے تھوڑی دیر میں کر لیا، 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں پیشاب کر لیا. اب پیشاب ہے وہ جتنے دیر آپ پیشاب کرتے ہیں جو آپ کا معمول ہے اس سے زیادہ پیشاب آ رہا ہے، تو وہ خواب آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کے دکھ دور ہونے والے ہیں. اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کا قرضہ اترے گا، اور اگر آپ کو کماتے ہیں رزق کے لیے، آج کمانے کے لیے جائیں گے تو کہیں سے رزق آئے گا. اب آپ دیکھو یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی ہیں، یہ بالکل میں نے کہا تھا نا اس کو نہیں جوڑنا، یہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہے. ادھر ذلت ہوگی، روٹی بھی چلی جائے گی، عزت بھی چلی جائے گی. ادھر پیشاب جو ہے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، آئے جا رہا ہے. یہ پیشاب کی علامت ہوگی کہ رزق اتنا ملے گا، اور اگر قرضہ ہے تو اتنے اسباب پیدا ہوں گے کہ وہ قرض اتر جائے گا. تو یہ دونوں متضاد ہیں. یہاں جادو کے حوالے سے پیشاب پریشانی نہیں ہے، وہ تو مبشرات میں سے بن جائے گا خواب. تو یہ جو جادو کے حوالے سے ہے وہ کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ کھانے کے حوالے سے. کتنی علامتیں ہو گئی؟ 7. 5 پہلے، 2 آج کی، اب 8ویں علامت. ابھی میں نے کہا تھا کہ جب میں نے 6ٹھی علامت بتائی تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ علامت میں کن کی بتا رہا ہوں؟ دیندار طبقے کی. اب میں بات کر رہا ہوں 8ویں علامت بے دین طبقے کی. لیکن یہ ہے میں بے دین طبقے کی یا دین سے دور طبقے کی یا لا دین طبقے، یعنی جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کی علامت خاص. لیکن یہ علامت دیندار میں بھی آ سکتی ہے، دیندار میں بھی آ سکتی ہے. وہ کیا ہے کہ پہلے وہ بندہ اتنی غصیلی طبیعت کا نہیں ہوگا، جب جادو ہوگا ایک دم اسے غصہ آئے گا. پہلے وہ ایسا نہیں تھا، بس گھر میں بیٹھے ہیں، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، بس ایک دم لڑے مار کٹائی، برتن کنالیاں چمچے سب کچھ چل گیا. پھر اس کی علامت کے اندر جو آپ نے پکڑنی ہے بات وہ کیا ہوگی؟ لڑائی ہوئی، غصہ آیا، لڑائی ہوئی، مار کٹائی ہوئی، 2 3 منٹ کے بعد بالکل ایسے ہو گئے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. آپ سے معافیاں مانگتا پھرے گا، وہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے جان کے نہیں کیا، قسمیں اٹھائے گا، صفائیاں دے گا. کیوں؟ اسے ہوش ہی نہیں ہے، وہ تو پیچھے ایک نظام ہے جس نے اس کو ہائپر کر دیا. تو یہ جادو کی 8ویں سب سے بڑی علامت ہے کہ غصہ آیا اور ایک دم اتر گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں کینہ نہیں تھا، کوئی پرانی رنجش یا بغض نہیں تھا، بس ایک چیز نے اس کو اکسایا، اکسا کے نقصان کروایا، لڑائی کروائی. جب وہ چیز درمیان میں سے ہٹ گئی، پیچھے ہٹ گئی، اس کی طبیعت نارمل ہو گئی. تو یہ زیادہ تر علامت ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر جو لوگ نماز سے، ذکر اذکار سے، صوم و صلات سے دور ہوتے ہیں، حضور کی غلامی سے دور ہوتے ہیں، یا لا دین کافر لوگ ہوتے ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک ہی لڑکا اٹھا، اس نے سارے خاندان کو مار دیا، فلاں نے سب کو قتل کر دیا. تو یہ شیاطین ان سے کام کرواتے ہیں. لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ علامت دیندار میں بھی آ سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ علامت کس میں ہوتی ہے؟ یہ آپ نے رگ پکڑنی ہے. جو جب آپ کے پاس مریض آئے کہ بھائی وہ نمازی نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، پھر آپ نے اس علامت پہ نہیں آنا، اس کے پاس تو کیفیت ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا سستی پڑنی ہے، تو وہ علامت اس میں نہیں ملے گی. پھر اس میں آپ یہ والی باتیں پوچھیں گے کہ اس کو غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑا گھر میں کرتا ہے. آپ کو مریض بھی بتائے گا، گھر والے بھی بتائیں گے جی لڑتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، پھر گھر سے نکل جاتا ہے، مہینہ پھر بولتا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں پھر آپ کے حضرات کے پھر یہ سامنے آ جائیں. کتنی علامات ہو گئی؟ 8. 9ویں علامت اللہ تعالیٰ جادو کی جو
سب سے اہم اور بڑی علامات میں سے ہے وہ یہ، جس مریض کے اوپر جادو ہوا ہوگا، جس طرح میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کپڑے پہنے نئے ہیں یا پرانے ہیں، جو ہی آپ اتار کے رکھیں گے دوبارہ پہننے لگیں گے تو پتہ چلے گا ان کو کٹ لگے ہوئے ہیں، کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ کٹ جائیں گے۔ اتنے مسائل ہیں، میرے خاندان میں بھی تھے، اور اتنے مسائل ہیں، بچیاں خاص طور پہ جن پہ جادو ہوا ہوتا ہے وہ بیچاری جہیز کے کپڑے بناتی ہیں، پہلے ان کے رشتے نہیں ہوتے، وظیفے پڑھ پڑھ کے ان کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، جو ہی رشتہ ہوتا ہے وہ کپڑے بنانا شروع کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے کپڑے، زری کے کپڑے بہت مہنگے سوٹ ہوتے ہیں، اب ان کی پھر وہ کاٹتے بھی خبیث وہاں سے ہیں کہ کپڑا کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ یہ بھی نشان کیا ایک تو کو کام آ جائے، وہ کاٹیں گے ایسی جگہ پہ، وہ ٹک جو ہوتے ہیں نا وہ لگائیں گے، ایسے آپ کو لگے گا جیسے کینچی کے ساتھ لگائے گے، ایسے بالکل، یہ نہیں کہ یوں پکڑ کے پھاڑ دیا، ایسے کینچی کے ساتھ یوں بالکل جائے کیا بلیڈ کے ساتھ بلیڈ مارے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کا سوٹ ہے، آپ دیکھنا میں نے کپڑا پہنا ہو، اب دو چار یہاں لگ جائیں، شلوار پہ لگ جائیں تو کپڑا تو کسی کام کا نہ رہ گیا۔ ایسے ہی ان سلے کپڑے آپ نے اپنے بچوں کے لیے رخصتی کے لیے، جس طرح ہمارے ہوتا ہے وری بنائی جاتی ہے، وہ لا کے رکھی۔ یہ تو شادی، ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم نے رکھا بنیان رکھی صاف ستھری، رات کو رکھی، اگلے دن پہن لگے، پتہ چلا بنیان میں 3-4 سوراخ ہوئے ہوئے، کمیز ہے سوراخ ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ کئی بار میرے امامہ شریف کے اندر ہے، وہ کھولا اتنے بڑے سوراخ، کئی بار میرے ساتھ ہو چکا، کیونکہ ہم تو جسے کہتے ہیں ہر وقت ریڈ لائن پہ ہوتے ہیں نا، ہمارے سے محبت کرنے والے تحفے بھیجتے رہتے ہیں، جس طرح لوگ ہمارے سے پیار کرتے ہیں ایسے نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں اب یہ باتیں سنا رہا ہوں تو شیطان میرے سے خوش تو نہیں ہو رہا نا، میرے کو خالہ کا بیٹا تو نہیں ہے نا، وہ تو جمن والا روندا پیا کہ یہ ہمارے سارے راز جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے میرے شر سے بچ جائے، تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ہمیں اب یہ ماما شیوا کو اتنا قیمتی کپڑا ہوتا ہے، اس کی پھر نہ وہ کسی کام کا، نہ میں یہ اتار کے، اب شکون کا یہ ماما شیف ہے، اگر میں یہ اتاروں تو یہ اس کے کم از کم 4 یا 5 دوپٹے بنتے ہیں، تو میں کسی عورت کو دے دوں ان کا بھلا ہو جائے، جب وہ کٹ جاتا ہے، کٹ جائے گا تو کسی عورت کے قابل بھی نہیں رہ جاتا، پھر آپ اس کو کسی گھر میں ڈسٹ بین ان کاموں پہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یعنی ایسی تباہی لے کر آئیں گے کپڑوں کی کہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ سر پکڑ کے رہ جائیں۔ تو یہ نامی بڑی علامت ہے کہ جس پہ جادو ہوا ہوگا اور جادو کی شدت زیادہ ہوگی اور شیاطین اتنے قریب آ گئے، حصار ٹوٹ گیا، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ آپ کے جو مریض ہوگا، اگر سارا گھر مریض ہے تو کبھی کسی بھائی کے کپڑے کٹ گئے، کسی بہن کے کٹ گئے، لیکن عمومی طور پہ جس پہ زیادہ اثر ہوگا، جس کو نقصان انہوں نے پہنچانا ہے، اس کے کپڑوں کا وہ کریں گے۔ 10ویں اور آخری علامت جادو کی جو بڑی ہے وہ یہ ہوگی، مریض ایسے بیٹھا ہے، کوئی بادل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اسے ایسے لگے گا جیسے پانی کا قطرہ پڑا، وہ اب سر اٹھا کے دیکھے گا بادل تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو کمرے میں بیٹھا ہوں، یہاں بادل کہاں آ گیا، سین میں بیٹھا ہوں تو بادل کوئی نہیں ہے، بارش کا کوئی سامان نہیں ہے، تو پانی کہاں سے آ گیا۔ پہلے پڑیں گے پانی کے چھینٹے، 1-2 پڑا، جب بات بڑھے گی تو پھر اچھے خاصے چھینٹے پڑیں گے، جیسے آپ پانی میں ایسے لے کے چلو ایسے پھینکتے ہیں، آپ ڈریں گے، یا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون پھینک رہا ہے، کون یہ کر رہا ہے۔ جب اور بات بڑھے گی تو پھر پانی کی جگہ پہ پیشاب اور پخانے کے گندگی کے چھینٹے آنا شروع ہوں گے۔ کس کے چھینٹے آئیں گے؟ پخانے کے، کہیں آپ بچی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نہا دھو کے صاف ہو کے نکلے ہیں، چھینٹے پڑے، بات اور بڑھے گی تو پھر خون کے چھینٹے آئیں گے۔ کس کے چھینٹے آئیں گے؟ خون کے۔ پھر بات اور بڑھے گی، علاج نہیں ہوا تو پھر آپ کے گھر میں پہلے چھوٹے چھوٹے کنکر گریں گے، کبھی 1 گر گیا، کبھی 2 گر گئے۔ جب بات اور بڑھے گی تو پھر بڑے بڑے روڑے گھر میں گریں گے، بسا اوقات وہ بچوں کے یا کسی گھر والے کے لگیں گے بھی، نقصان بھی ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب شیاطین اتنے حاوی ہو گئے ہیں، تگڑے ہو گئے ہیں کہ اب جادوگر نے جو مسلط کرنے تھے کر دیے، اب ان جنات کا اپنا قبضہ بھی اتنا مستحکم ہو گیا ہے کہ وہ مکمل اب آپ کو قبضے میں لے چکے ہیں۔ تو اللہ والو، ان 5 علامات پہلے میں نے پچھلی نشست میں بتائی تھی، اور 5 علامات آج میں نے بتائی ہیں۔ ان 5 علامات کو ان کے ساتھ جمع کر کے 10 علامات اب اپنے ذہن میں رکھنی ہے، تو پھر آپ جادو کی تشخیص کریں گے۔ اب اگلی نشستوں میں میں جو علامات بتاؤں گا وہ ذیلی ہو جائیں گی۔ وہ کون سی ہو جائیں گی؟ ذیلی۔ وہ خارجی ہو جائیں گے، ایک تو وہ ذیلی ہوں گے، دوسری خارجی ہوں گے۔ جس طرح 11ویں علامت یا اگلے جو نشست میں شروع کریں گے وہ ہم شروع کریں گے کہ جو ہی جادو ہوگا تو کاروبار دڑم نیچے آئے گا۔ اب ہر مریض جو ہمارے پاس آئے گا، آپ کے پاس آئے گا، وہ کاروبار تو نہیں کر رہا نا،
تو یہ پھر علامت کیا ہو جائے گی؟ سیکنڈری، اس کو ہم کہیں گے ذیلی ہو جائے گی۔ اس لیے جو پرائمری تھی 10 علامات وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ان 10 علامات کو آپ ذہن میں رکھ کے اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں، جب آپ مسند پہ بیٹھے ہیں علاج کے لیے، تو آپ آرام کے ساتھ تشخیص کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے فیض کو جو ہے پوری امت تک پہنچانے کا آپ حضرات کو ذریعہ بنائے، جو سعدیہ قادری کا فیضان ہے اسے فیضیاب فرمائے، اور جو تمام مریض ہیں، متعلقین ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جو مریض ہو یہ علاج اس نے خود کرنا ہے۔ اگر تو مریض کا شرعی عذر ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، بے ہوش حالت میں ہے، پھر اس کی گنجائش ہے کہ کوئی دوسرا اس کا کر دے، یعنی اس کے جو لواحقین ہے، اٹینڈنٹ ہے، وہ کر دے۔ وگرنہ مریض ہوش و حواس میں ہے، پڑھ سکتا ہے تو وہی کرے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ 7 دن کا علاج ہے۔ کتنے دن کا علاج ہے؟ 7 دن کا۔ یہ یوں کارڈ جادو کی چلے گی ایسے، 7 دن کے بعد کارڈ ہو جائے گی، جس طرح اوپر چڑھے تھے ویسے ہی واپس آ جانا۔ یعنی وہ مصیبت جس کے لیے 17 سال 18 سال 20 سال ذلیل ہوتے رہے، جو فقیر بتانے جا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت میں محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے صرف 7 دن کے اندر اس تکلیف سے نکال دے گا، بشرطے کہ اس نے موت نہ لکھی ہوئی۔ اللہ شفا دے کے رہے گا انشاءاللہ سے۔ رات کو یہ عمل کریں، دن کو کریں، دوپہر کو کریں، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جس وقت عمل کر لیا، مثال کے طور پہ پہلے دن آپ نے بعد نماز عشاء کیا ہے تو پھر اسی وقت کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پہلے سوچ لیں کہ میرے لیے آسان کون سا ہے، میں دن میرے لیے آسان ہے، دوپہر کو آسان ہے، رات کو آسان ہے، تہجد کے وقت آسان ہے، جو جس کو آسان ہے۔ جس وقت وہ عمل کر لیا، اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد اسی وقت کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ عمل کرتا ہوں بعد نماز عشاء، تو اگلے دن کس وقت کروں گا؟ عشاء۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ آپ نے وضو کر کے بیٹھنا ہے، جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں گے پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی۔ کتنی بار؟ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کریں گے، اپنے اوپر دم کریں گے، تاکہ جو کچھ اندر ہے وہ تو ہے، باہر والا اندر نہ پائے۔ کیوں؟ ہم نے کیا کرنی ہے؟ کاٹ کرنی ہے، علاج کرنا ہے۔ اب جو باہر والا بھی آئے گا وہ تو جنگ شروع ہو جائے گی، پھر تو ہم جیت ہی نہیں سکتے۔ یہی غلطی ہوتی ہے کہ وظائف اثر نہیں کرتے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حصار کر لیے، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنا حصار کر لیں۔ اپنے ہاتھوں پہ جو ہے وہ پھونک ماریں، اور جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پھیرتے جائیں گے۔ آپ کا روحانی حصار بھی ہو جائے گا، جہاں جہاں ہاتھ لگے گا یہ آپ کا بدنی حصار بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے میرے حضور علیہ السلام کی یہ سنت جب پوری ہو جائے گی تو شیاطین جو اندر والے ہیں وہ باہر نہیں جا سکیں گے، جو باہر والے ہیں وہ حصار کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ اب جو کچھ ہونا ہے اس کڑے کے اندر ہی ہونا ہے، تو کڑے کے اندر سے انشاءاللہ بھی شافی نکلنے نہیں دیتا۔ شرط یہ ہے جیسے میں بتاؤں ویسے کرو، پھر ہم نکلنے نہیں انشاءاللہ دیتے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ نے کڑا دے لیا، یعنی عملیات میں ہم کہتے ہیں کڑا دے لیا، عام زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں حصار کرنا۔ آپ نے حصار کر لیا، پروٹیکشن سرکل آپ نے بنا لیا، بدنی حصار بھی آپ نے، فزیکلی بھی آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ کتنی بار؟ 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے 100 دانے والی تسبیح لے لیں، اس پہ آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی مشکل ہے؟ 1000 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم۔ اپنے اوپر دم کریں، اپنے گھر بھر پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے بڑی 1.5 لیٹر کی بوتل بنا لیں۔ اب سارا دن 24 گھنٹے وہی پانی پینا، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں پینا۔ اس پانی کو بڑھا لیں، اسی پانی سے روزانہ نہانا ہے۔ وہی پانی سے کوئی دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کھانی ہے، اگر کوئی دوائی نہیں کھاتے تو جتنا ضرورت کا ہے وہ پینا ہے۔ جب پانی کم ہونے لگے اس میں اور پانی ڈال لیں۔ اب آج پہلا دن تھا، ہم نے کیا کیا؟ پہلے حصار کیا، اس کے بعد ہم نے کتنی بار یہ تسبیح پڑھی ہے لا حول ولا قوت، یا یہ عمل پڑھا ہے 1000۔ اگلے دن اسی وقت پہ بعد نماز، مثال کے طور پہ عشاء شروع کیا ہے تو اگلے دن اسی وقت پہ بعد نماز عشاء ہم حصار کریں گے پہلے، اس کے بعد ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے 2000 مرتبہ۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ہم جو ہے وہ سارے گھر کو دم کریں گے، اپنے بچوں کو کریں گے، اپنے آپ کو کریں گے، پانی پہ دم کریں گے، پھر پانی سارا دن استعمال کریں گے۔ تیسرے دن کتنا پڑھیں گے؟ 3000، چوتھے دن 4000، پانچویں دن 5000، چھٹے دن 6000، ساتویں دن 7000۔ اللہ جب یہ 7 کا عدد پورا ہو گیا
تیرا پورا بدن اس آیت یا اس تسبیح یا اس عمل کے صدقے اللہ نور علی نور کر دے گا۔ جب پڑھ رہا ہو تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں گناہ سے بچ نہیں سکتا اگر اللہ نہ بچائے، میں نیک عمل کر نہیں سکتا اگر اللہ توفیق نہ دے، میرا اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور عظمت والا ہے۔ تو یہ مفہوم، یہ ترجمے کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ میں پڑھ کیا رہا، اے اللہ میں اس بیماری سے نکل نہیں سکتا، یہ تو نہ کرنے دے، میں یہ عمل جو حضرت صاحب نے بتایا ہے میں کر نہیں سکتا اگر تو توفیق نہ دے، سونیا سب نہ بڑا تو ہی ہے، ساری عزتاں تیرے تے جا کے ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ یقین اپنے رب کے ساتھ رو رو کے اللہ اس بیماری سے تو نہ نکالے تو زمانے میں مجھے کی بیماری سے نکال نہیں سکتا، اور اگر تو نکالنے پہ آ جائے تو یہ جادو سے بڑھ کے 100 گنا بڑا بھی جادو ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں آپ کو ایک اپنی بات بتاتا ہوں، پھر بقیہ بات بھی کرتا ہوں۔ 3-4 سال پہلے میں کلینک سے گھر گیا تو غالباً میں وضو کے لیے واش روم جانے لگا تھا، یا میں کہیں کمرے میں کوئی یعنی ادھر ادھر ہوا ہوں، تو کمرے میں انہوں نے صفائی کی تو کہیں جھاڑو کا اتنا سا تنکا ٹوٹ کے نہ پڑا ہوا تھا کارپیٹ کے اوپر۔ وہ جھاڑو لگاتے ہیں تو کھرچتے ہیں تاکہ مٹی وغیرہ نکل جائے ویکیوم لگانے کے بعد، وہ کہیں اتنا سا تنکا چھوٹا سا پڑا، میرا اس کے اوپر پاؤں آ گیا۔ اس تنکے نے مجھے نانی یاد کرا دی۔ کیا یاد کروا دی؟ نانی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے حضرت صاحب نے کہا کہ وہ محاورہ بولا، نہیں، مجھے تو پالا ہی میری نانی نے ہے، میری تو ماں بھی وہی سب کچھ ہے، تو مجھے واقعی نانی یاد آ گئی، یعنی میری آنکھوں سے آنسو نکلا ایسے وہ میرے پاؤں میں چبھا ہے نا، تو بس میں نے تو 15-20 دن وہ بھوگتا ہے، یعنی میں سیدھا پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب کلینک پہ بوٹ پہنے ہیں تو چلنے میں دقت، وہ سویلنگ آ گئی، انفلیمیشن ہو گئی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سا تنکا لگا انجانے میں تو میرے لیے عذاب بن گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ شوگر ہوتی، بات کدھر کی کدھر چل پڑتی۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب اللہ پکڑنے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تنکے سے بھی مروا دیتا ہے۔ کتنے مریض ایسے ہیں شوگر کے کہ وہ چارے ناخن کاٹ رہے تھے ہاتھ کا یا پاؤں کا، خاص طور پہ پاؤں کا، وہ ہلکا سا ناخن کاٹ گیا، وہیں سے بات بن گئی، باقی 1.5 ٹانگ رہ گئی۔ اللہ نے 2 دیے، ایمپوٹیشن ہو گئی، آدھی کاٹ کے سرجن نے ڈسٹ بن میں پھینک دی اور باقی 1.5 ٹانگ رہ گئے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ناخن کاٹنے سے۔ تو اللہ والو جب وہ مروانے پہ آئے تو ہاتھیوں کو بھی چڑیوں سے مروا دے، اور اگر وہ طاقت دینے پہ آ جائے، کرم کرنے پہ آ جائے تو اللہ والو سارا زمانہ مل کے بھی جادو کرتا رہے، ادھر سے ہوتا ہے ادھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے پہلے اپنا یقین بنانا، اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ تیری طاقت کے بغیر میں بچ نہیں سکتا، اور تیری توفیق کے بغیر یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اب یہ 7 دن کا عمل ہو گیا۔ جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے 7 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے ہیں، ایسے ہی اب آپ نے واپس آنا ہے۔ اگلے دن کتنی بار پڑھیں گے؟ 6000، اگلے دن 5000، 4000، 3000، 2000، 1000۔ یہ 14 دن کا آپ کا سائیکل کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ سمجھ آئے؟ 14 دن کا آپ کا سائیکل مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ آپ نے 7000 پڑھا، پھر اسی طرح واپس آئے، اگلے دن 7000، 6000، 5000، 4000، 3000، 2000 اور 1000۔ 7 دن جانے میں لگیں گے، 7 دن آنے میں لگیں گے۔ اب 14 دن کا سائیکل مکمل ہو گیا تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ مریض نے، کہ میں ٹھیک گیا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اگر تو مسئلہ حل ہو گیا ہے تو پھر شان اچھی خیرات کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ساری زندگی پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ جو تھوڑے بہت اس کے اثرات رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور آئندہ زندگی میں انشاءاللہ جادو بھی نہیں ہوگا، آپ محفوظ رہیں گے۔ 14 دن کا یعنی ایک سائیکل مکمل کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افاقہ تو ہوا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا، تو ایک سائیکل اور چلا دیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 80% کام ہوا ہے، تھوڑا سا بھی رہتا ہے، تو ایک سائیکل 7 دن پھر دوبارہ اوپر، پھر 7 دن دوبارہ نیچے آ جائیں۔ آپ نے 2 سائیکل کر لیے۔ اگر آپ نے 2 سائیکل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ابھی گھر میں بچے لڑتے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ابھی مسئلہ نہیں، ایک سائیکل اور، تو اللہ تعالیٰ اس کے 7 سائیکل چلائے جا سکتے ہیں۔ کتنے سائیکل؟ 7۔
عمومی طور پہ لوگوں کو جو پرانے مریض بھی ہوتے ہیں ان کو 3 سائیکل سے آرام آ جاتا ہے، اور ایک سائیکل کتنے دن کا ہے؟ 14 دن کا۔ 7 دن اوپر جانا ہے اور 7 دن ہی نیچے آنا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، میں بھائی ٹھیک ہوں تو پھر بند کر دیں۔ پھر میں نے کیا کہا کہ ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کو ساری زندگی کرتے رہیں، اس تسبیح کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، صبح کریں شام کو کریں، پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو 7 دن آپ پہلے اوپر جانے والا عمل کریں گے، پہلے 7 دن کا جب عمل شروع کریں گے، اگر آپ صدقہ روز نہیں دیں گے یہ عمل نہیں ہو سکے، یہ پہلے بتا دوں آپ۔ کیوں؟ یہ جادو کی کارڈ ہے، تو کارڈ کا عمل انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ جب تک آپ صدقہ نہیں دیں گے، خیرات نہیں کریں گے، شیاطین کی طاقت نہیں ٹوٹے گی۔ آپ پڑھیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، کمر میں درد ہوگی، معاملات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں، آپ ڈر جائیں گے۔ اگر صدقہ روز دیں گے، چاہے ایک کھجور ہی دیں، چاہے ایک انڈا ہی دیں، یہ نہیں میں کہہ رہے کالا بکرا دیں، جو آپ کی حیثیت ہے۔ جب ایک سائیکل مکمل ہو جائے 14 دن کا، پھر اچھا صدقہ دیں، خیرات کریں، کسی کو راشن لے دیں، کپڑے لے دیں، جو آپ کو سمجھ آئے وہ۔ اور اس کے زیادہ سے زیادہ کتنے سائیکل ہم کر سکتے ہیں؟ 7۔ تو میں نے کیا بات کہی ہے کہ عمومی طور پہ جو ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے، 3 سے اوپر کوئی جاتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی پرانا مریض ہے اور بالکل اس کا ایمان ختم ہوا ہے تو پھر اس کو 7 بھی کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کس کے اوپر انحصار ہے؟ مریض کے اوپر ہے۔ تو اللہ بڑے، یہ 7 دن کا عمل ہے جو ہڈیوں کے اندر، گوشت پوست کے اندر بیماری بدنی بھی ہے وہ بھی اللہ نکال دے گا انشاءاللہ العزیز۔ جادو تو ویسے ہی پہلے سائیکل سے ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے آپ کو 2 سائیکل، 3 سائیکل، 4 سائیکل مزید پڑھنے پڑ سکتے ہیں۔ ساری بات اب سمجھ آ گئی؟ پہلے آپ حسار کریں گے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے، روحانی حسار کریں گے، پھر اپنا ہاتھ پھیریں گے پورے بدن پہ، جہاں جہاں جاتا ہے بدنی حسار کریں گے۔ یعنی یہ علاج ہوا، افاقہ ہوا، پھر دوبارہ ہو گیا، تو وہ صحیح ہوتے ہیں، وہ غلط نہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک حسار نہیں ہوگا، جب تک حسار نہیں ہوگا، نہ کاٹ ہوگی، نہ پلٹ ہوگی، اور نہ ہی تحفظ ہوگا، یعنی دوبارہ نہ ہونے کی ضمانت آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو پہلا کام، ہم علاج کی بات بعد میں کروں گا، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حسار۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو حضرات عاملین سے علاج کرواتے ہیں، کبھی کسی عامل نے یہ بات کہی ہے؟ وہ تو کہے گا یہ تویز لے جو کھاؤ، یہ تویز لے جو کھاؤ۔ تو اللہ والو، پہلا کام کیا ہے؟ حسار۔ حسار کے لیے کافی سارے طریقے میں بتائے ہیں، ہر مہینے میں 1-2 دفعہ بتاتا رہتا ہوں، آرزو اور تلاش چینل دونوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے مستند، مسنون، مجرب، ازمایا ہوا، میرا ذاتی ازمایا ہوا، لاکھوں لوگوں کا ازمایا ہوا، وہ ہے خضری عمل۔ آرزو چینل پہ وہ اپلوڈڈ ہے، ہر نماز کے بعد وہ پڑھیں۔ وہ حسار بھی ہے، وہ علاج بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسار بھی ہے، علاج بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جتنا بھی سالوں پرانا جادو ہے وہ جادو بھی ٹوٹ جائے گا، اور آئندہ کبھی جادو بھی نہیں ہوگا۔ لا علاج بیماریاں ہیں، اللہ وہ بھی نکال دے گا، گھر میں لڑائیاں ہیں، اللہ وہ بھی نکال دے گا۔ یہ تو ہو گیا حسار۔ اب یہ جو جنات گھر میں کنکر پھینکتے ہیں، روڑے پھینکتے ہیں، نظر آتے ہیں، کپڑوں کو کٹ لگاتے ہیں، کپڑے خراب کر دیتے ہیں، خون کے چھینٹے آتے ہیں، پانی کے چھینٹے آتے ہیں، پخانے یا پیشاب کے چھینٹے آتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو جنات کے لیے جب خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو کیا کرنا ہے؟ سورہ طارق کی آخری 3 آیات، جیسا سورہ طارق کی آخری، پہلے سورہ طارق پڑھیں گے، جب آخری 3 آیات پہ آئیں گے تو ایک بار سورہ طارق پڑھی، تو جو آخری 3 آیات ہیں ان کو 3 بار تکرار کر کے ختم کرنا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ طارق پڑھنی ہے، لیکن یہ جو آخری 3 آیات ہیں ان کو 3 بار۔ تو یوں سورہ طارق ہر نماز کے بعد کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 3 بار۔ اور جو آخری آیات ہیں وہ کتنی بار ہو جائیں گی؟ 9 بار۔ سمجھ آ گئے؟ یہ آپ علاج کرتے رہیں 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 6 ہفتے، 8 ہفتے۔ جب آپ دیکھیں کہ میرے گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات، جنات جادو کے معاملات بہتر ہو گئے، پھر کیا کرنا ہے؟ خضری عمل کی مرنے سے آدھا منٹ پہلے چھٹی ملے گی۔ پوچھیں گے نا ہمارے سے کہ خضری عمل کدوں تک پڑھنا ہے، تو میں بتا رہا ہوں، یعنی جب سیدنا عزرائیل علیہ السلام بس انج کر کے تیرے سامنے آن تو خضری عمل بند کر دینا ہے، تا آدم موت پڑھنا ہے۔ اگر تحفظ ساری زندگی چاہیے تو ساری زندگی پڑھنا پڑے گا۔
ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، چلتے پھرتے پڑھیں، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، فجری عمل کی چھٹی پھر بھی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی نیت کر کے پڑھیں، اذکار کی نیت کر کے، وظیفے کی نیت کر کے، علاج کی نیت کر کے پڑھیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا جن دنوں میں ایام ہوں گے۔ تو باقی جن دنوں میں نماز پڑھنی ہے ان دنوں پر مرد حضرات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جب 4 ہفتے بعد، 6 ہفتے بعد، 8 ہفتے بعد آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرنا ہے کہ سورہ طارق ایک بار، سوکھا ہو گیا نا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جنات جادو نے تنگ کیا ہوا، حضرت صاحب وظیفہ بتا دیں لیکن پڑھائی زیادہ نہ ہو، تو اللہ والو صرف سورہ طارق ایک بار۔ اب اس میں جو آخری 3 آیات آئیں گی ان کو 3 بار دہرانا ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ چلتے پھرتے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، بغیر وضو کے بھی پڑھیں، نماز پڑھی ہے وضو بعد میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عادت یہی بنائیں مسجد میں نماز پڑھیں، بہنیں گھر میں نماز پڑھیں، اسی مصلی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ جس طرح امام صاحب ہیں وہ دعا کروانے کے لیے ابھی بقیہ نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا کروانے میں وقت ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ نہیں مسجد سے جوتے نکال رہے ہیں اس وقت پڑھتے آئیں، اپنی دکان پہ آ رہے ہیں، اپنے گھر میں آ رہے ہیں، آتے آتے پڑھ لیں، صبح دفتر جاتے جاتے پڑھ لیں، کوئی بیٹھنے کی کوئی میں وقت آپ سے نہیں مانگ رہا۔ جب علاج کرنے پہلے 5 6 7 8 10 ہفتے تو ان دنوں میں سورۃ طارق کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار، اور آخری 3 آیات ہر بار 3 بار۔ جب اللہ پاک آپ کو آسانی کر دے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ معاملات اب ٹھیک ہیں، پھر سورۃ طارق کم کر کے صرف 1 بار۔ اللہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، ساری زندگی اپنے ہاتھ میں رکھو، کبھی بھی اللہ آپ کو جادو اور جنات سے پریشان نہیں ہونے دے گا، رزق کی تنگی نہیں آنے دے گا، لا علاج بیماریاں نہیں آئیں گی، گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، بندش کا آپ کو شکار نہیں ہونے دے گا، کسی در پہ اللہ آپ کو محتاج ہو کے تویز دھاگے کے لیے جانے نہیں دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، ہر بندہ کرے، جس طرح ہمارے الحمدللہ جو متعلقین ہیں، مریدین ہیں، میں ان سب کو کہتا ہوں بھائی ختم شریف پڑھو یا خضری عمل کرو۔ جب ختم شریف آپ حضرات پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ خضری عمل بھی آ جاتا ہے۔ تو اضافی میں نے کیا صرف بتائی سورۃ طارق، جنہوں نے علاج کرنا ہے ان کا سورۃ طارق سے علاج بھی ہو جائے گا، اور پھر خضری عمل میں نے کیا بتایا وہ حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے، تو 2 ہاتھوں سے علاج، یعنی دونوں طرف سے علاج ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز 1 ہفتہ یعنی 7 دن آپ کر کے دیکھیں، اب جولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ ہمارے گھر کے حالات جو بہتر ہو گئے۔ تو اس سے مختصر میرے پاس عمل نہیں ہے، اس لیے وہ زونگ کمپنی کہتی ہوتی تھی کہ اس سے سستی خاموشی، اس سے سستی خاموشی۔ تو میرے سے بھی جنہوں نے سوال کیا ہے کہ جنات اور جادو نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، حضرت صاحب وظیفہ بتا دیں لیکن وظیفہ مختصر ہو، تو میں ان سے بھی التماس کروں گا، التجا کروں گا کہ اگر اس سے بھی سوکھا چاہیے تو پھر صرف خاموشی یا ان چینلز پہ رابطہ کریں جو 8 وظیفے بتاتے ہیں، یا ٹک ٹاکر سے رابطہ کریں جنہوں نے صرف وظائف بنائے، ان کے شارٹس بنائے ہوں، وہ پڑھیں، تاکہ جب پھر آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے پھر آپ کو معلوم ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کی آپ کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے فیضان قادریہ شافیہ کو پوری دنیا میں عام کرے، لوگوں کے دکھ بانٹنے کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے، ہم سب کو ذریعہ بنائے۔ جتنے بھی وظائف ابھی آج تک میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور جو لوگ آگے محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کی خاص مدد جو ہے وہ شامل حال ان کو، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہماری ٹیم کا، ہمارے نظام کا وہ حصہ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے وظائف کو ڈاؤن لوڈ کر کے آگے بیچتے ہیں، تو میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جس نے میرے کسی بھی بتائے ہوئے عمل کے عوض پیسہ لیا، قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا پھر گریبان ہوگا اور شافی کا ہاتھ ہوگا۔ اس میں کوئی شرم میں شرم نہیں ہے، میرے کسی بھی بتائے ہوئے عمل کا جو یہاں پہ آپ حضرات سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں بالمشافہ، آپ حضرات کے لیے بھی یہی اصول ہے، اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، کیوں یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہے، ان کا فیضان ہے، ان کی امت کے لیے ہے، اور فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی کاپیاں بنا کے چھپوا کے میرا نام استعمال کر کے اس کو بیچتا ہے، اور یا میری ہی ویڈیوز، میرے ہی بیانات جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پیجز پہ، اپنے چینلز پہ لگا کے لوگوں سے اسے پیسے کما رہا ہے، تو وہ اس عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو میری دھمکی سمجھیں یا میرا وارننگ سمجھیں یا میری ریکویسٹ سمجھیں، یا میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور شافی کا پھر ہاتھ ہوگا۔ اس میں کوئی رائت نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ امانت میں خیانت ہم نہ انشاءاللہ ابھی کرنے دیں گے اور نہ مرنے کے بعد کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے، مرنے کے بعد بھی حفاظت فرمائے گا۔ جو دکھی لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ، اللہ تمہارے گھروں کو دکھوں سے پاک کر دے۔ تم لوگوں کے